بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ بقرہ کی جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں ان آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نفاق سے حفاظت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ بے شک جو لوگ کٹر کافر ہو چکے ہیں ان کو آپ خبردار کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے، وہ لوگ تو ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر بند لگا دیا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن ہی نہیں۔ اللہ سے اور ایمان والوں سے چال بازی کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے ساتھ ہی چال بازی کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ اصل ایمان ہی چلے گا، اصل ایمان پر نجات ہوتی ہے، اصل ایمان پر وعدہ ہے۔ اور نقلی ایمان جس کو شریعت کی اصطلاح میں نفاق کہا گیا ہے، صحابہ کرام نفاق سے ڈرتے تھے اور نفاق سے بچنے کے اعمال کرتے تھے، حقیقی ایمان حاصل کرنے کی محنت کرتے تھے۔ حقیقی ایمان حاصل کرنے کی محنت ایمان کی دعوت ہے اور ایمان کی دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حقیقی ایمان سے نوازے، جو ایمان شرک سے خالی ہو، جو ایمان یقین والا ہو، صحابہ والا ایمان ہو۔ نفاق اور منافقین کا تذکرہ سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، سورہ احزاب میں، سورہ محمد میں اور سورہ منافقون میں موجود ہے۔ حدیث شریف میں منافقین کی عادتیں مذکور ہیں، ان سے بچنا چاہیے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، یعنی بے تحاشا بلا ضرورت جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اذا حدث کذب، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے کسی پر تو گالی بک دیتے ہیں، سڑی سڑی گالیاں بکتے ہیں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتے ہیں۔ ویسے مسلمانوں میں بھی بری عادتیں پائی جاتی ہیں، مگر مسند احمد کی روایت میں ہے، جس کو مشکات میں بھی نقل کیا گیا ہے، کہ ایمان والا کبھی جھوٹ کا عادی نہیں بن سکتا اور خیانت کا عادی بھی نہیں بن سکتا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 504 میں منافقین کی جو علامتیں ہیں وہ علامتیں یہ ہیں کہ ان علامتوں سے
منافقین کی پہچان ہو جاتی ہے، منافقین پہچانے جاتے ہیں کہ ان کا سلام اصل میں لعنت ہے، اس سلام کو توڑ پھوڑ کر کے ایسے الفاظ میں ادا کرتے ہیں کہ وہ سلام سلام نہیں رہتا، گالی بن جاتا ہے، اور ان کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے، لوٹ کا مال ہوتا ہے، اور ان کی غنیمت اصل میں خیانت کی چیز ہوتی ہے۔ مساجد میں آتے ہی نہیں سوائے مجبوری کے، اور نماز کی جماعت میں حاضر نہیں ہوتے مگر سب سے پیچھے دوڑتے ہوئے بالکل آخر میں آتے ہیں، تکبر کے ساتھ رہتے ہیں، انتہائی متکبرین ہوتے ہیں، وہ نہ کسی سے محبت کرتے ہیں نہ ان سے محبت کی جا سکتی ہے، رات کو تخت کی طرح پڑے رہتے ہیں اور دن میں شور مچاتے ہیں، بڑی بڑی ہمت کی باتیں کا سناتے ہیں دن میں، اور رات کو تخت کی طرح پڑے رہتے ہیں، نہ تہجد، نہ دعا، نہ رونا زاری، نہ کچھ۔ مسند احمد کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں منافقین کی یہ صفتیں بیان ہوئیں، اور ان کی اور بھی صفتیں مذکور ہیں جو صحیحین کی حدیث کے علاوہ اور دوسری صفتیں ہیں۔ جھوٹ بولنا، بات بات میں جھوٹ بول دیتے ہیں، بغیر ضرورت کے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ لوگ تو ضرورت کی وجہ سے مجبور ہو کر کے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، وہ تو بلا ضرورت جھوٹ بولتے ہیں، قصہ بنا بنا کر کے تیار کر کر کے سنا دیں گے، دھوکہ دیتے ہیں، ہمیشہ مکاری کرتے ہیں، خود بیوقوف ہوتے ہیں دین ایمان کے سلسلے میں، قرآن حدیث کے علم کے بارے میں وہ جاہل ہوتے ہیں اور گمراہی میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں، ایمانیات میں تذبذب والے ہوتے ہیں، شبہ کرنے والے ہوتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ مذاق کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ 10 صفتیں ہیں منافقین کی، اس لیے ان خصلتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور لمبی لمبی امیدیں باندھنا اور منمانی زندگی گزارنا بھی نفاق کو پیدا کر دیتا ہے، اس لیے ایسی خصلتوں سے بھی بچنا چاہیے، لمبی لمبی تمناؤں سے اور خواہشات نفسانی کے اتباع سے بھی بچنا چاہیے۔ ترمذی کے حوالے سے مشکات میں ایک حدیث ہے کہ منافقین میں 2 خصلتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتیں، اچھے اخلاق، ان میں اچھے اخلاق کے ساتھ دینی علم، یہ 2 چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی منافق میں دینی علم موجود ہو تو اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، اگر اچھے اخلاق ریاکاری کے ساتھ دکھائے بھی وہ منافق تو دینی علم نہیں ہوگا۔ بخاری میں ہے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 80 کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر ہے، جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے بلکہ ادا ہی نہیں کرتے۔ نفاق سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیہقی اور ترغیب و ترہیب سے مشکات میں ایک حدیث ہے 276 نمبر صفحے میں، من اکثر ذکر اللہ فقط برئ من النفاق، جو آدمی، جو مسلمان کثرت سے اللہ کا ذکر کرے وہ نفاق سے بری ہے۔ مزید یہ کہا گیا ہے کہ من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر فهو منافق، الدر المنصور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 160، مسند احمد اور صحیح ابن حبان سے نقل کیا گیا ہے کہ جو مسلمان 3 جمعے بغیر عذر کے مسلسل چھوڑے تو بلا شبہ وہ منافق ہے۔ تو منافقین کی خصلتوں سے، عادتوں سے بچنے کی اشد ضرورت ہے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نفاق سے بچائے۔ اغیار نے ریسرچ کر کے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو نقصان میں ڈالنے کا سب سے اچھا اور آسان ہتھیار منافقین
کا نفاق ہے، نفاق والے منافقین کو ہتھیار بنا کر کے صحابہ کرام کے اندر بھی لڑائی لگوا دی تھی انہوں نے۔ اس لیے ان کے یہاں یورپ وغیرہ میں منافقین تیار کرنے کے ادارے ہیں، اور نفاق کا جدید نام رکھا انہوں نے استشراق۔ قرآن حدیث پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھنے کی مشق کرتے ہیں، تو وہ جب ایمان والوں کے مجمع میں اور معاشرے میں آتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، ٹوپی بھی استعمال کرتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں لے لیتے ہیں، سیدھے سادے لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں اور دل کی باتیں کہہ دیتے ہیں، مگر وہ سرے سے مسلمان ہوتے نہیں، بلکہ ایسے آدمیوں کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ اور بہت بعد میں ہم نے پوچھا، پہلے دیکھ کر تاڑ لیا تھا، مگر بعد میں پوچھا کیا واقعی آپ مسلمان ہیں؟ تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ مگر ہم نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو وہ مسکرائے اور انکار کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے نفاق والوں سے اور استشراق والوں سے۔ مستشرقین کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی اخبارات میں، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے اورینٹالسٹ۔ وما علینا الا البلاغ۔